الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 23ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نصیحت آموز مضامین کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک مضمون حبیب نجار کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کے اندر 3 انبیاء کو بھیجا تھا۔ پہلے 2 انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اللہ کی وحدانیت سمجھائی، لیکن قوم نے بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے نبی کو بھیجا تاکہ وہ جا کر ان دونوں کی بات کی تائید کریں اور قوم بات کو سمجھ جائے۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا کہ ہم نے جب 2 نبی بھیج دیے تو قوم نے ان کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا ان دونوں کو، ان کی بات کو نہیں مانے، اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ تو پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی کہ شاید قوم اب ایمان لے کر آ جائے۔ لیکن جب تیسرے بھی چلے گئے، 3 انبیاء آ گئے، قوم پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو کر توبہ کر لیتی تو کہنے یہ لگی کہ تم لوگوں کی نحوست ہے۔ بجائے اس کے کہ توبہ کر دی، انبیاء پر الزام رکھ دیا کہ تم لوگوں کی نحوست ہے۔ تو انبیاء نے بھی فرما دیا کہ ہماری نحوست نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اس پر قوم نے ارادہ کر لیا کہ یہ انبیاء کو نقصان پہنچائیں گے، انبیاءوں کو تکلیف دیں گے۔ تو ایک چوتھا شخص حبیب نجار، چوتھا شخص جس کے بارے میں قرآن نے رجل کہہ کے ذکر کیا کہ ایک آدمی، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام حبیب تھا، نجار ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ بڑھئی تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قوم انبیاء کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے اور وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، فوراً بستی میں بھاگتے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ یہ قوم کس کو نقصان پہنچا رہی ہو؟ اس کو نقصان پہنچاتے ہو جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ نہ تم سے کسی اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہے، صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے اور ان کو نقصان پہنچاؤ گے، تو سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اب قوم نے انبیاء کو چھوڑ کر حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ جب حبیب نجار کو قتل کر دیا اور حبیب نجار کی جب وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خطاب فرمایا قیل ادخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جنت کی نعمتوں کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کی نعمتوں کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان موت کے وقت جنت میں ان کا مقام دکھا دیا، تو انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے، کاش کاش کہ آج میری قوم دیکھ لیتی، کاش کہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں نا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں میرا مقام عطا فرمایا، جو انبیاء کی تائید کرنے پر، جو اللہ پر ایمان رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی نعمتیں دی ہیں، کاش قوم بھی اس کا مشاہدہ کر لیتی تو ایمان لے آتی۔ ویسے اصل ایمان تو غیب پر ایمان ہے، دیکھ کر ایمان لانا کون سا کمال ہے؟ ایک شخص جنت کو دیکھ لے، جہنم کو دیکھ لے، پھر ایمان لائے کہ میں اب مانتا ہوں، تو اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مؤمنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی صرف اللہ اور اس کے رسول کی خبر کو مان لیا، ابھی صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اطمینان کر لیا، اپنے دماغ کو نہیں لڑایا، اپنی عقل سے اس کی تردید نہیں کی کہ ہمارے سمجھ نہیں آ رہا، بس یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، ہم سر جھکا لیتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ بستی تھی کون سی، تو قرآن میں اس کی کوئی صراحت نہیں کہ بستی کہاں تھی، کس زمانے میں تھی اور کب اس میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن بعض مفسرین نے بات لکھی ہے کہ یہ مصر کے علاقے انطاکیہ کی کوئی بستی تھی۔ مصر کے علاقے میں انطاکیہ نامی کوئی جگہ ہے، وہاں یہ بستی تھی، اور جو انبیاء آئے تھے صادق صدوق، یہ 2 نام بتائے جاتے ہیں، صادق صدوق، اور تیسرے کا نام میں اختلاف ہے، اور تیسرے نبی کا نام بعض نے شلوم ذکر کیا اور بعض نے شمعون ذکر کیا، شمعون اور شلوم۔ خیر انبیاء کے نام نہ بھی معلوم ہو تو قرآن عبرت کے لیے واقعے کو بیان کرتا ہے کہ جتنے مفہوم سے عبرت حاصل ہو جائے، قرآن اتنی بات کو بیان کرتا ہے کہ انبیاء آئے تھے، انبیاء نے دعوت دی، انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کی دنیا بھی برباد ہوئی، ان کی آخرت بھی برباد ہوئی، اور جس نے آ کے نبی کی تصدیق کی تھی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جنت میں تو قیامت کے بعد جائے گا، انسان جنت میں تو جب حساب کتاب سب کا ہو جائے گا پھر جائے گا، تو یہ ابھی سے کیسے جنت میں چلے گیا؟ قرآن کہہ رہے ہیں قیل ادخل الجنہ، تو یہاں جنت سے مراد ایام برزخ ہیں، حالت برزخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برزخ میں داخل کیا اور جنت کا مقام دکھا دیا۔ برزخ کی حالت میں بھی
وہاں پر جنت کی کچھ نہ کچھ نعمتیں پہنچتی رہتی ہیں انسان کو۔ اصل جنت میں داخلہ تو انسان کا قیامت کے بعد ہوگا۔ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک روحیں علیین میں جاتی ہیں اور بری روحیں سجین میں جاتی ہیں۔ تو جہاں علیین میں وہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتوں کا مشاہدہ بھی کروا دیا اور کچھ نہ کچھ جنت کی نعمتوں کا آرام پہنچ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ زبان بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے منہ پر مہر لگا دی، پھر کیا ہوگا؟ انسان کے ہاتھ پاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ انسان کے ہاتھ بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا، انسان کے پاؤں بتائیں گے اس نے کیا کیا تھا۔ جب انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو کیسے انکار کرے گا؟ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ فرشتوں نے جو لکھا تھا چلو اس پر وہ کہہ دے کہ انہوں نے میرے ساتھ لکھنے میں ظلم و زیادتی کی ہے، اگرچہ وہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ایسا مضبوط ہے کہ اس کا بھی انکار نہیں کر سکے گا، لیکن چلو اس کا انکار کر دیتا تو کہاں تک انکار کرے گا؟ اللہ زبان کو مہر لگا دیں گے، زبان چپ ہو جائے گی، پھر ہاتھ بتائیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے، پاؤں بتائیں گے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں فلاں جگہ تک گیا تھا، میں نے فلاں کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ اس سے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب وہ الارم والی بڑی گھڑی نئی آئی تھی تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی، کسی گھر میں ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی اپنے گھر لے کر آ گیا اس گھڑی کو، اور اس گھڑی میں الارم لگا دیا 11:30 بجے کا۔ 11:30 بجے وہ گھڑی بجتی تھی، روزانہ بجتی تھی۔ اور اس گھر میں جو خادمہ کام کرتی تھی وہ 10:30 بجے چلے جاتی تھی۔ اب خادمہ کی نظر اس گھڑی پر تھی کہ ایک دن اس کو اٹھا کر لے جاؤں گی۔ اب جس دن اسے موقع ملا اس گھڑی کو اٹھانے کا تو اس نے اٹھا کر اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ وہ جانے لگی، 10:30 بجے واپس چلی جاتی تھی، نکلنے لگی تو مہمان آ گئے۔ تو اس سے گھر والوں نے کہا ایک کام کرو، مہمانوں کے لیے کچھ کھانا بنا دو اور کچھ انتظامات کر دو۔ اب وہ وہاں انتظامات میں مصروف ہو گئی اور اسے تو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ گھڑی 11:30 پر بجتی ہے۔ اب گھر میں شور مچ گیا کہ گھڑی کہاں چلے گئی، سب اس گھڑی کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ مل کر ڈھونڈ رہی ہے۔ جیسے ہی 11:30 بجے وہ گھڑی بجنا شروع ہو گئی۔ اب جب گھڑی بجنا شروع ہو گئی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب کیا کرتی؟ اسے نکال کر دے دیا۔ تو اب اس صورت کے بعد کیا اس خادمہ کے لیے اپنے جرم کے انکار کی کوئی گنجائش تھی؟ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے نہیں اٹھایا؟ اپنے کپڑوں سے جب اس نے نکال کے دی وہیں بچ گیا۔ اب کوئی صورت ایسی بچتی تھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا؟ یہی حال قیامت میں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ زبان کو مہر لگا دیں گے، کبھی ہاتھ گواہی دیں گے، کبھی پاؤں گواہی دیں گے، یہ اپنے فعل پر خود بتائیں گے کہ اللہ ہم نے یہ کیا تھا۔ ہاتھ بولیں گے یا اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، پاؤں بولے گا یا اللہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب وہاں انسان کیا انکار کرے گا؟ انسان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی سوائے اس کے کہ اعتراف کر لے کہ اللہ میں نے کیا ہے۔ سارے جرموں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے جرم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان بھی کروا دے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور پھر قیامت کے دن ان اعضاء سے گواہی بھی دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں نا تو پھر قرۂ عرض پہ آپ کے جرم پر کوئی گواہی دینے والا نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں پھر کوئی نہیں پوچھتا، میں معاف کر دوں گا نا۔ اگر آپ نے کوئی جرم کیا میرے ساتھ یا مجھے کوئی تکلیف دی، میں معاف کر دوں گا نا۔ تو کبھی کسی مجلس میں فلاں کو بتاؤں گا، کسی مجلس میں فلاں کو بتاؤں گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا لیکن میں نے معاف کر دیا، میرا دل بہت بڑا ہے کہ میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا، لیکن سب جگہ گاتا پھروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کا جرم کیا تھا، دنیا میں بھی اللہ پردہ رکھتے ہیں، آخرت میں پردہ رکھتے ہیں۔ اگر انسان معافی مانگ لے، باغی بن جائے، پھر پردہ نہیں ہوتا۔ باغیوں کے افعال پہ پردہ نہیں رکھا جاتا، باغیوں کے جرم پہ پردہ نہیں رکھا جاتا، باغیوں کے کاموں کو نہیں چھپایا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں رہا۔ ایک آدمی باغی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس پر پردے کا معاملہ کرے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر توبہ کریں اور توبہ کے آسرے گناہ پر جرأت نہ کریں۔ توبہ کے آسرے گناہ پر جرأت کر لینا یہ بہت زیادہ نقصان کی چیز ہے۔ اس آیت پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا، خیر اب اس اعتراض کی اتنی کوئی جان باقی بھی نہیں رہی۔ جب سے موبائل فون وغیرہ آئیں، اس آیت پہ اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ ہاتھ پاؤں کیسے بولیں گے۔ عقل پرستوں نے تو اسلام کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ اعضاء کیسے بولیں گے،
یہ اعضا کیسے گواہی دیں گے؟ اعضا تو بول ہی نہیں سکتے، ہاتھ کیسے بولے گا، پاؤں کیسے بولے گا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو اللہ، زبان ہے کیا؟ ایک گوشت کا تو ٹکڑا ہے، زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جس اللہ نے اس زبان کی حرکت میں الفاظ کا جادو رکھ دیا، جس اللہ نے اس زبان کی حرکت میں بولنے کی صلاحیت رکھ دی، وہ اللہ ان اعضا کو بھی یہ صلاحیت دے سکتا ہے۔ جس طرح یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، ہڈیوں کے ٹکڑے ہیں، ہڈیوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح زبان بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے وہاں صلاحیت رکھ دی، قیامت میں اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں صلاحیت رکھ دیں گے۔ لیکن اگر اس بات کو نہ بھی مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ صلاحیت رکھیں گے، تو آج موبائل فون آ گیا، دیگر کتنے ایسے آلات ہیں جن میں سے آواز آ جاتی ہے، تو وہاں کون سی زبان ہے؟ موبائل فون کے اندر کون سی زبان لگی ہوئی ہے کہ اس میں سے آواز آ رہی ہے؟ جب وہاں سے آواز پیدا ہو سکتی ہے تو ہاتھوں میں آواز پیدا کرنا کیا مشکل ہے، پاؤں میں آواز پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ آج یہ ہمارے لیے مثالیں پیش کر رہا ہے، آج یہ ہمیں مثالیں دے رہا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، آج ہمیں مثالیں دے رہا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابی بن خلف یا عاص بن وائل، ان دونوں میں سے کوئی افراد تھے، یعنی کہ یا تو یہ حرکت عاص بن وائل نے کی تھی یا ابی بن خلف نے کی تھی، اور ممکن ہے ان دونوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کیا تھا کہ بطحائے مکہ سے جا کر ایک ہڈی اٹھائی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کھوپڑی اٹھائی، وہ اٹھائی جو کہ بوسیدہ ہو چکی تھی بالکل، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر چورا کرنا شروع کر دیا، اور پھر کیا کہا، یا محمد اتر اللہ یحیی ھذا بعد ما رمى، اے محمد ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو جس کو میں چورا کر رہا ہوں، کہ اس کو دوبارہ پیدا کریں گے جبکہ میں اس کو چورا کر چکا ہوں؟ یعنی کہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد ذرا مجھے یہ بات بتا دو کہ اس ہڈی کو تو بوسیدہ ہونے کے بعد میں نے چورا بھی کر دیا، کہ اللہ اس کو دوبارہ تخلیق کریں گے، اللہ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ شریعت کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسیدہ ہڈی اٹھا کر چورا کر کے دکھا رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے فَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا، تو تھا بھی نہیں، تیرا تو وجود بھی نہیں تھا، تجھے ہم نے کس گندے پانی سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، اس کو تو بھول گیا۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سوال کر رہے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں سے انسان کو دوبارہ کون تخلیق دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس کو یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے سوال پر جواب یہ دیا، نعم، ہاں اللہ ہی ایسا کرے گا، وَيَبْعَثُكَ وَيُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اٹھائے گا، اس ہڈی کو بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس ہڈی کو جو یہ بوسیدہ ہو چکی ہے اس سے بھی انسان کی تخلیق کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی اٹھائیں گے اور تجھے جہنم میں بھی داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، دیکھ لے نبی کی رسالت سے تیرے جہنم کا، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، دیکھ لو رسالت کی زبان سے تمہارے جہنمی ہونے کا پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اسلام کی نشانیوں کا اور اسلام کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑانا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسلام کے کسی بھی مسئلے کو حقیر سمجھے تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ثابت قدمی کا ذکر کیا۔ یہ دونوں باپ بیٹوں نے کیا قربانی پیش کی تھی کہ آسمان و زمین نے منظر کبھی نہیں دیکھا کہ باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہا ہے اسے ذبح کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ قرآن نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، انی ارا فی المنام یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، ذرا مجھے بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ رائے یوں نہیں پوچھی تھی کہ یہ انکار کر دے گا تو میں چھوڑ دوں گا، رائے یوں پوچھی تھی کہ یہ خوشی خوشی جائے گا یا زبردستی جائے گا۔ اللہ کا حکم تو ہر حال میں پورا کرنا ہے، بچہ راضی ہو کہ نہ ہو، اللہ کا حکم پورا کر کے رہوں گا، پوچھ لیتا ہوں خوشی سے چلے گا یا زبردستی چلے گا۔ تو بچہ بھی کون تھا؟ نبی ابن نبی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی تھے اور نبی ابن نبی تھے، خود بھی نبی تھے اور والد بھی نبی تھے۔ تو جواب کیا دیا؟
یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر گزری ہے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ اللہ کا فضل مجھ پر ہوگا، میں صبر کر جاؤں گا، میں سہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، آپ بس وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ نبی ابن نبی ہیں، کائنات نے منظر نہیں دیکھا کہ باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہے اسے ذبح کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسا امتحان لیا کہ بچے کو اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، وہاں بھی کامیاب ہوئے۔ بس جب بچہ کسی عمر کو پہنچ گیا، کچھ چلنے پھرنے لگ گیا، کسی کام کاج کے قابل ہو گیا، آج اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ ان کو ذبح کر دو۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ذبح کر دو اور ذبح کر دیا۔ یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ان کی کھلی آزمائش تھی، ہم نے ان سے کھلی آزمائش لی ہے، ہم نے ان کا امتحان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے تھے اپنے خلیل کا امتحان لیا جا رہا تھا ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کہ خلیل کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی امتحان لینا، ہم تو ویسے تو ناکام ہی ہو جائیں گے، لیکن اگر کامیاب بھی ہو گئے نا تو 40 نمبر لے کر کامیاب ہوں گے، لیکن اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے یہاں پورے 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے، پورے 100% کامیاب ہوئے، بالکل ماتھے پر بل بھی نہیں پڑے۔ تکلیف تو ہوئی، بشر ہیں، تکلیف تو ہوئی۔ بچے نے بھی یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا ابا سے، ابا جب لٹائے نا تو پشت کے بل لٹائیے گا، چہرہ سامنے نہیں رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ چہرے پہ نظر پڑ جائے، فطری طور پر آپ کا دل نرم پڑ جائے اور ہاتھ اس مضبوطی سے نہ چل سکے۔ اب جب دونوں نے قربانی پوری کر دی کہ آپ کو حکم ملا تھا کہ بچہ ذبح کرو اور بچے کو حکم ملا تھا کہ برداشت کرو، آپ نے بچے کو لٹا دیا اور چھری چلانا شروع کر دی، اب دونوں کی قربانی پوری ہو گئی، انہوں نے چھری چلانے کا کام پورا کر دیا اور انہوں نے برداشت کرنے کا کام پورا کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہو گئی، جب امتحان ہو گیا، جب آزمائش ہو گئی، اب انعام کا موقع آ گیا، تو اب انعام مل گیا۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے انہیں بہت بہترین قربانی، ہم نے انہیں بدلہ دیا بہترین قربانی کے ساتھ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وہ چھری مینڈے پہ چلوائی اور مینڈے کو ذبح کر دیا اس نے۔ جہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جیسی جیسی قربانی ویسی ویسی مہربانی، آپ جیسی قربانی دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مہربانی متوجہ ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی کیوں نہ ہو، مشرک بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، یعنی وہ 2 آدمی جن کو اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا تھا میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو مغالطہ لگا، بلکہ یہود کی یہ سازش رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، کیونکہ یہود کی نسل تو وہاں سے چلی ہے نا، تو وہ یہ فضیلت اپنے حصے میں ڈالنے کے لیے یہ سازش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ اور بہت سے مسلمانوں نے بھی یہ بات کہہ دی، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں مطلب کہ ایک ان کے والد صاحب بھی اللہ کے لیے ذبح کیے جا رہے تھے، وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ ان کو اونٹ دے کر چھوڑ دیا گیا، اونٹ ان کے بدلے فدیہ دیا گیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب فرمایا یا داود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر بادشاہت عطا فرمائی ہے، اے داؤد ہم نے زمین پر تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، تو لوگوں کے درمیان درست فیصلے کرو اور لوگوں کے درمیان انصاف و عدل قائم کرو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حکومت کا سب سے پہلا فریضہ، حکومت کا سب سے پہلا کام لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ہے۔ حکومت محض حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں بنانی چاہیے۔ آج لوگ حکومت قائم کرنے کے لیے تو بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں،
حکومت حاصل کرنے کے لیے تو بہت محنت کریں گے، لیکن حکومت کے جو اصل مقاصد ہیں ان سے بہت دور ہیں۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں اقتدار عطا کیا نا، تو تمہارا کام کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرو، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرو۔ یہ سب سے پہلا کام ہے اسلامی ریاست کا۔ اسلامی ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرے۔ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا، حکومتیں عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اسلامی حکومت نافذ کر رہا ہوں، کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے اور عدل و انصاف نہ ہو، تو یہ دعویٰ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، داؤد فیصلوں کے اندر اپنی خواہش کی اتباع مت کر لینا، اپنی خواہش کی اتباع مت کر لینا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہش کی اتباع کرنا، حق کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی اتباع کرنا میں اللہ کے راستے سے دور کر دے گا۔ اے داؤد یہ مت کرنا کہ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو تم اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کر لو، بلکہ حق کا فیصلہ کرنا، عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا، ورنہ یہ فیصلہ تم اللہ سے دور کر دے گا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنی رائے سے فیصلہ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنے فیصلے نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے امت مسلمہ کو تعلیم دی، انبیاء کے ذریعے امت مسلمہ کو خطاب کیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ ہمارے نبی کو تو ہم نے گناہوں سے معصوم بنایا ہے، وہ تو گناہ نہیں کریں گے، تم کر جاؤ گے، تم اس کا پورا خیال رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو بیان کیا، إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، کہ یہ ہماری آخرت کی نعمتیں ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہماری جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو کوئی زوال نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو آدمی دنیا سے چلے گیا وہ چلے گیا، ایمان کی حالت میں گیا ہے تو اس کے لیے نجات یقینی ہے، لازمی طور پر یہ جنت میں جائے گا۔ اگر ایمان بچا کر لے گیا تو لازمی طور پر جنت میں جائے گا۔ آخرت میں اصل بخشش کا معاملہ، آخرت میں اصل کامیابی کا معاملہ انسان کے ایمان پر ہے۔ ایمان کے ساتھ گیا تو لازمی جنت میں جائے گا، ایمان کے بغیر گیا تو لازمی جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اعمال کا کردار یہ ہے کہ یہ پہلے جنت میں جائے گا یا بعد میں جنت میں جائے گا۔ ایمان نے فیصلہ کر دیا کہ ایمان نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، لیکن اب جنت میں پہلے ہی چلے جائے گا، یعنی کہ فوراً جنت میں چلے جائے گا یا جہنم سے ہو کر جائے گا، یہ اس کے اعمال فیصلہ کریں گے۔ اعمال اچھے ہیں تو فوراً جنت میں چلے جائے گا، اعمال خراب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوئی تو پھر جہنم میں جائے گا، وہاں سے اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا اور پھر واپس آئے گا اور جنت میں چلے جائے گا۔ اصل چیز ایمان ہے، لیکن جو بغیر ایمان کے چلے گیا وہ جہنم میں رہے گا، 100 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال نہیں، ساری زندگی، پھر لامحدود زمانہ، وہ زمانہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بس وہ جلتا رہے گا۔ اور مومن لامحدود زمانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پلتا رہے گا، اس کے بعد نہیں ہے کچھ، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، یا کامیابی ہے ناکامی ہے۔ جو ناکامی ہے وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس میں کوئی عرصہ نہیں ہے، اس میں کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اتنے وقت تک کی ناکامی، پھر سب مٹی ہو جائیں گے، سب ڈھیر ہو جائیں گے۔ جو کیا بس کو بھگتتے رہو، اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان بغیر ایمان کے چلے گیا تو بھائی 1000 سال نہیں ہے، 2000 سال نہیں ہے، 5000 سال بھی نہیں ہے۔ ساری رائی کا دانہ نا اتنا باریک سا ہوتا ہے، اگر ساری دنیا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، ایک چڑیا کو 500 سال بعد آنے دیا جائے اور وہ ایک دانہ اٹھا کر لے کر جائے، پھر بھی امید تو ہوگی نا کہ دانے کبھی تو ختم ہوں گے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں تو بس ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بچا کر لے کے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیں، انسان کا دل ہے نا، یہ برتن کی طرح، اور گناہ یہ سوراخ کی طرح سے، گناہ انسان کے دل میں سوراخ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم موت کے قریب پہنچے تو پتہ چلے گناہوں کی نحوست سے وہ ایمان دل سے گر گیا۔ جب پیالے میں سوراخ ہو جائے گا تو خدا نہ خواستہ ایمان نہ گر جائے، خدا نہ خواستہ انسان ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ ہم نے بڑوں سے سنا کہ دل پیالے کی طرح، اس میں اوپر سے جتنی نیکیاں ڈال دو، جتنا اسے نیکیوں سے بھر دو گے، لیکن اگر گناہوں کے سوراخ بند نہیں کرو گے نا تو سب باہر آ جائے گا، نہیں ٹھہرا سکتے۔
اعمال کے انوار کو نہیں ٹھہرا سکتے، اعمال کے نور کو نہیں ٹھہرا سکتے گناہوں کے ساتھ، گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ سب سے بڑی چیز گناہ چھوڑنا ہے۔ لوگ نیکی کی طرف آتے، گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کی حیثیت بیان فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو نہیں جانتے اور وہ لوگ جو جانتے ہیں یہ لوگ برابر ہو جائیں گے؟ ایسے لوگ جو اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں، وہ لوگ اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح طور پر ڈرنے والے یہ علماء ہی ہیں، علماء ہی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، علم محض معلومات کا نام نہیں ہے، یاد رکھ لیں، علم محض معلومات کا نام نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو عمل پہ کھڑا کر دے۔ علم اور عمل یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ جہاں علم آ جائے وہ دوسرے بھائی کو آواز لگاتا ہے، عمل کو پکارتا ہے۔ اگر عمل بھی آ گیا تو یہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر علم آ گیا، اس نے اپنے بھائی کو پکارا اور بھائی نہیں آیا تو یہ علم بھی چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ شریعت میں جہاں علم کی تعریف آئی ہے وہاں وہ علم مراد نہیں ہے جو معلومات کے معنی میں، وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کروا دے۔ وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبال ہے جہاں یاد حق نہ ہو۔ اپنے اندر علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی پیدا کریں۔ اصل چیز علم ہے، یاد رکھیں، عمل نہیں آ سکتا علم کے بغیر۔ جب تک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہے تو نماز کیوں پڑھے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں، پہلے علم آتا ہے، سب سے پہلے علم آتا ہے، پھر عمل آتا ہے۔ تو علم مقدم ہے عمل سے، لیکن علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ بیکار تو نہیں کہہ سکتے، علم انسان کو بغیر عمل کے بھی بہت سارا فائدہ یہ دے جاتا ہے کہ انسان کے کم سے کم نظریات درست رہتے ہیں، انسان کے نظریات درست رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا جو ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کی نعمت۔ انسان کی یاد رکھیں ہمیشہ دو حالتیں ہوں گی، یا تو انسان شکر کی حالت میں ہوگا یا صبر کی حالت میں ہوگا۔ حال اچھا ہے، جو چیز چاہتا تھا وہ ہو گئی تو شکر کی نعمت ہے، حال برا آ گیا تو صبر کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کتنا دیں گے؟ 1 کا 70 ایسا بھی نہیں ہے، 1 کا 10 ایسا بھی نہیں ہے، 1 کا 100 ایسا بھی نہیں ہے، اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے دیں گے۔ کوئی پیمانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، دیگر نیکیوں کا تو پیمانہ مقرر ہے، اس کے بدلے اتنا مل جائے گا، 1 نیکی لاؤ گے تو 10 گنا بڑھا کر دے دیں گے۔ لیکن صبر کا حساب یہ نہیں ہے، صبر کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ صبر لے کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ خاموشی سے راضی ہو جاؤ گے کہ یا اللہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن یا اللہ آپ کا فیصلہ نازل ہو گیا، آپ کا حکم ہو گیا، بس اب میں خاموش ہوں، آپ نے جو فیصلہ فرما دیا میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بغیر کسی حساب کے دیں گے۔ اس کے ثواب کا کوئی پیمانہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، اللہ اپنی شان نشان عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں، عطا کرنے والا اگر سخی ہو نا تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخیوں کے سخی ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ دیں گے تو پتہ نہیں کیا دیں گے۔ لقمان حکیم نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی تو کئی ساری نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تجھے پہنچ جائے نا بیٹا، جو کچھ پہنچ جائے، رونا دھونا مت لگا دینا، تکلیف پہنچے گی، آنسو بھی نکل جائیں گے فطری طور پر، رونا دھونا مت مچانا، اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ نہ کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کر جانا بیٹا، جو پہنچ گیا اسے صبر کر جانا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر کرنا یہ بہت ہمت والے لوگوں کا کام ہے، یہ صبر کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کر جانا بیٹا، یہ کر جانا۔ 2 ہی حالتیں آئیں گی، یا تو شکر کی حالت آئے گی، شکر کر لینا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت بڑھ جائے گی، جس نعمت کو بڑھانا چاہیں شکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی نا، آپ چاہتے ہیں بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھنے پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، شکر ادا کریں۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ شکر زبان کے چند بولوں کا نام نہیں ہے، شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے لیکن زبان سے ہی ادا نہیں ہوتا۔ اصل شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت بیان کی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، جب ان کافروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کو لو لگا کے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یکسو ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔
سب خداؤں کو بھول جاتے ہیں، سارے معبودات اس وقت ان کی نظر سے دور ہو جاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ دا ربہ منیبا الیہ، جب تکلیف پہنچے گی نا تو اللہ تعالیٰ کو لو لگا کے پکاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا شکوہ فرما رہے ہیں؟ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، لیکن جب میں ان کی تکلیف کو اپنے پاس سے کسی نعمت دے کر بدل دوں، جب میں ان کی تکلیف کو اپنی کسی نعمت سے بدل دوں تو یہ بدلہ کیا دیتے ہیں؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اس تکلیف کو بھول بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے اللہ کو پکارا تھا۔ تکلیف پہنچی، خالصتاً اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس تکلیف کو اپنی کسی نعمت سے بدل دیا۔ تکلیف دور کی ہی کی، کوئی نعمت بھی عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اس تکلیف کو بھول جاتے ہیں کہ جس تکلیف کی وجہ سے مجھے پکارا تھا۔ اور آگے اس سے بڑھ کر کیا کام کرتے ہیں؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکلیف اللہ نے دور کر دی، پہلے تکلیف پہنچی تو خالص اللہ کو پکارو، سارے معبودات بھول گئے۔ اللہ نے دور کر دی تکلیف، نعمتیں دے دیں تو اس تکلیف کو بھی بھول گئے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ جب تکلیف پہنچی تھی تو جاتے نا اس کے پاس، جب تکلیف پہنچ رہی تو اللہ کو پکار رہے ہو، یہ بات بتاتی ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ اس کے بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ بلا وجہ اپنی ضد سے، اپنی ہٹ دھرمی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، دوسروں کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو صحیح طریقے سے صحیح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔